بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم ڈومیسٹک کی بات کریں تو سب سے بڑی خبر جو آج مارکیٹ میں ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد اب آپ ان کا جو جلسہ ہے وہ دیکھ پائیں گے، وہ آپ سے خطاب کریں گے۔ وہ اس ٹائم پاکستان میں جو ان کی حیثیت ہے وہ ایک قیدی کی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ قید کے علاوہ سرنڈر کرنے کی بات ہوئی ہے اور سرنڈر کرنے کے لیے ان کے پاس 24 تاریخ تک کا ٹائم ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل بھی جو پاکستان کی اس ٹائم اب کیا کہیں گے اس کو، حکومت کہیں کچھ بھی کہیں، لیکن اعتبار نہیں کر رہی ہے، اسی لیے وہ اپنے ساتھ اپنے جو وہ ہیں جو ضمانتی ہیں، تاکہ اگر کوئی ان کے پیچھے سے کوئی کہے او لالا تو کوئی 2 بندے ایسے ہونے چاہیے جو آواز لگا سکیں کہ چھونا نہ چھونا نہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اور جو نواز شریف کے ساتھ جو ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ اس ٹائم نواز شریف صاحب کو یہی بتایا گیا تھا کہ یو آر دا اونلی پرسن اینڈ اونلی ہوپ۔ اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ عوام کی جو پذیرائی ہے وہ وہاں پر نہیں جا رہی، کیونکہ اس کے اندر عوام ناراض ہیں۔ عوام ناراض کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف کی حکومت تھی تو وہ نواز شریف کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور یہ ساری کی ساری مہنگائی، یہ سارا کا سارا جو نقصان ہوا ہے یہ نواز شریف نے کیا ہے، یہ لوگوں کا ماننا ہے، پاکستانی عوام کا ماننا ہے، اس لیے وہ ناراض ہیں۔ لیکن اگر آپ جلسہ گاہ کو دیکھیں، جلسہ گاہ کے سیٹ اپ کو دیکھیں تو ایک ولیمے کا ماحول جو ہے وہاں پر، کیونکہ ٹیبلز پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں، تقریباً 40 سے 50 ہزار کرسیاں ہیں اور اس کے اندر ٹیبلز لگی ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے کھانے کا اہتمام جو ہے اس ٹائم، اگر آپ ارد گرد میں دیکھیں، میں لاہور میں نہیں ہوں ورنہ میں اس ٹائم جلسہ کے اندر ضرور ہوتا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ماحول ہوتا یا میرے ساتھ کیا ہوتا، لیکن میں ضرور کور کرتا، ہمارا یہ اس میں وہ ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ میں اویلیبل نہیں ہوں تو لہٰذا جو سورسز ہیں وہ مجھے پل پل کی خبر دے رہے ہیں کہ وہاں پر کس تعداد کے اندر جو ہے وہ قورمے شورمے اور تمام چیزیں۔ قورموں کے حوالے سے لوگ مذاق بھی کر رہے ہیں کہ جی مردہ مرغیاں ہیں۔ دیکھیں، مردہ مرغیاں ہوں یا زندہ مرغیاں ہوں، جو ہال وغیرہ میں آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں پر کیا پتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں، اکثر وہ لوگ بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے سرداران لے کر آئے ہیں ہم کو، یا ہمارے بڑے لے کر آئے ہیں، کیونکہ ایک فار ایگزامپل ایک کوسٹر جا رہی ہے یا ایک بس جا رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے ٹکٹ بھی ہے، کھانا بھی ہے، فری آنا جانا، اور یہ ایک تفریح کا مقام ہے، پھر کھانا ملے گا، تمام چیزیں، پھر 5-5 ہزار روپے دیں گے تو ٹھیک ہے نا، اٹس اے گڈ پیکج۔ تو کوئی بھی اس کو تفریح کرنے کے لیے وہ آ سکتے ہیں، نمبر 1۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہو گئی ہے، لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں سائٹ پر آپ کو میں انفارم کر دوں، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 آج جلسہ ہے، بہرحال آج ایک جلسہ ہے نون لیگ کا، اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، چونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے ہی نواز شریف کی آمد ہو جائے گی تو عمران خان اس کے سب سے بڑے بینیفیشری، میرے حساب سے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں پہلے میں کہہ چکا ہوں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے بینیفیشری جو ہے اس کی یا تو پی ٹی آئی ہوگی یا عمران خان ہوں گے، اور یہ تمام باتیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ہیلپ کر سکوں۔ نمبر 1، کل آپ نے انٹرویو دیکھ لیا شیخ رشید صاحب کا، میں مانتا ہوں ان کی ہنسی فیک تھی، میں مانتا ہوں ان کی ہنسی جھوٹی تھی، میں مانتا ہوں کہ ان کے اوپر وہ کمزور ہو گئے ہیں، یہ تمام چیزیں، لیکن وہ بھی نہیں تھا جو بتایا گیا تھا، جس طریقے سے آپ کو پروٹری کیا گیا ٹویٹر کے اوپر کہ جی وہ گھسیٹتے ہوئے لائے اور وہیں پر تھپڑ مارے، وہیں پر مکے مارے، وہیں پر لاتے مارے۔ مطلب اگر وہ 40 دن کسی کے پاس تھے تو وہ وہیں سیٹلمنٹ کر لیتے، اور اگر وہ اس حالت میں تھے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے تو جو کچھ پڑھانا تھا وہیں پڑھانا تھا ان کو۔ غلط بات ہے نا، وہ سب کچھ پہلے ہو جاتا نا، انسان بعد میں ان کو لے کر آتا ہے اچھی حالت میں، یہ تھوڑی کہ ایک نے گریبان پکڑا ہوا تھا، ایک نے کالر پکڑا ہوا تھا، ایک چانٹے مارا تھا، تو یہ تمام چیزیں 40 دن میں سیٹل ڈاؤن کیوں نہیں ہوئی؟ یہیں پہ ہونی تھی، تو لہٰذا وہ تمام چیزیں ایسی بھی نہیں تھیں۔ ہاں، پریشر اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جو ہے ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہے یا ان کے اوپر کوئی الزام لگانا ہے یا ان کو کوئی فراڈ، چور، چکا کہنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے بالکل اتری کتری مار کے سائڈ پہ نکل گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم بولیں کہ جی انہوں نے کوئی الزام لگا دیا، یا کوئی بھی ایسی بات انہوں نے نہیں کی کہ جہاں غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں غلطیاں ہوئی ہیں، اور غلطیاں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس بات کو تو ہم بھی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو ڈسپلنز ہیں اور جو فوج کے معاملات ہیں اس کے اندر کیا ضرورت ہے آپ کو کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا۔ یہ تو اس بات کو تو شیخ رشید صاحب کی میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ فوج نے اپنے سربراہ کو چننا ہے نا، تو یہ فوج کو چلانا ہے تو فوج ہی چنے نا، اس میں کون کیوں بیچ میں بول سکتا ہے، لہٰذا وہ تو بالکل ٹھیک جائز بات تھی۔ اچھا،
استقاق ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے. نمبر 1، جیسے ہی جلسہ کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اب سمجھتے رہنا جو آپ میں نے کہا تھا کہ بینیفیشری، جیسے ہی جلسہ آج ہونے لگا ہے نواز شریف کا، تو جس بات کی کوئی امید نہیں تھی وہ خبر لے رہے ہیں اسکرین کے اوپر، پی ٹی آئی کو لاہور میں جلسے کی اجازت مل گئی. اس سے پہلے تو کینسل ہو رہے تھے، اس سے پہلے تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب آپ پی ٹی آئی کا جلسہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں میڈیا دکھائے گا نہیں دکھائے گا، لیکن پی ٹی آئی کا جلسہ آپ دیکھیں گے. اور جیسا آپ نے کیا بولا، انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو کہیں، انہوں نے میں پرمیشن نہیں دی. آپ کو پتا وہ پہلے سے جو ہونا تھا. اس پر جج نے کہا اگر پی ٹی اے کا جلسہ نہیں ہوگا تو پھر کسی جماعت کا جلسہ بھی نہیں ہوگا. یہ الفاظ لکھے ہوئے، ٹھیک ہے، جج صاحب کے. تو اس پر انتظامیہ نے بولا کہ جی کریں جلسے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی کی بینیفیشری نمبر 1 ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تحریک انصاف کو جو بہت ہی ضروری تھا انتخابات کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ اپنے نشان پر جائے. ٹھیک ہے نا، اس کی امید بھی ختم ہو گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یا تو بین کر دیں گے یا تو پی ٹی آئی سے نشان لے لیں گے اور یہ نشان جو ہے وہ گیند بلہ بنا کر وہ جو خٹک صاحب ہیں ان کو دے دیں گے ہم. ٹھیک ہے نا، بیٹ بنا دیں گے اور بیٹ کے ساتھ جو ہے نیچے بال رکھ دیں گے اور بولیں گے جی یہ خٹک صاحب کا نشان ہو گیا. لیکن اس کے پرویز خٹک صاحب، لیکن وہ تمام چیزیں وہی الیکشن کمیشن، خبر لے لیجئے، تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کل کا انٹرویو شیخ رشید صاحب کا، اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ نے وہ بھی دیکھ لیا، جلسہ بھی ہوگا اور بلے کے نشان پر وہ انتخابات لڑیں گے. اچھا، اب اس کے اندر آپ کو میں کچھ راز کی باتیں بتا دوں، اور وہ یہ ہیں، راز کی باتیں یہ بھی ہیں، جو چیزیں آپ کو نظر آ گئی وہ تو ہے، لیکن کچھ میرے جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس ٹائم ایکٹیو ہے اور ان کے جو کور کمیٹیز ہیں ان کی میٹنگ چل رہی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جس انداز میں بھی چل رہی ہیں مگر وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس کی ریگولیرٹی ہے. اور میاں نواز شریف جو عمران خان صاحب ہیں ان کو کچھ فیسلٹی ایکسرسائز کے حوالے سے وہ دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نومبر کا مہینہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی کہ ایک سارٹ آف بگ ریلیف جو نظر آئے گا وہ آپ کو نومبر کے مہینے میں. اکتوبر کا مہینہ تو نون لیگ کا ہے، لیکن نومبر کا مہینہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے. مطلب میں اب آپ نے خود اس کو ترجمہ کرنا ہے. اکتوبر کا مہینہ نون لیگ کا ہے اور نومبر کا مہینہ پی ٹی آئی کا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے اب خود اکتوبر اور نومبر میں ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ میں نے جو بولا تھا آپ سے اس کا مطلب کیا تھا. تو نومبر کی خوشخبریاں پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے. اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ میں آپ کے سامنے خبر رکھ دوں کہ اس ٹائم وہ 0% پہ ہیں اعتبار کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ خبر کہ جو میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ خبر آپ لے لیجئے. آپ نے اس خبر کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے ترکیہ سے کور کر رہا ہوں، ترکیہ اردو سے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف 4 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے. ٹھیک ہے، پہلی خبر ہو گئی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر وی وی آئی پی پروٹوکول لگا دیا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اسلام آباد میں اور پنجاب میں پرائم منسٹر تصور کر لیا گیا ہے. طیارے میں کچھ اہم قانونی کاغذات پر دستخط کرنا ہی اسلام آباد لینڈنگ کا مقصد ہے. وہ بھی آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں. نواز شریف نے اپنے وکلا کی ٹیم سے ملاقات کرنی ہے. کچھ وقت قیام کے بعد وہ طیارہ لاہور روانہ ہو جائے گا. نواز شریف کے تیاری کی کو امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے. نواز شریف کے ہمراہ، ضروری بات یہی ہے، نواز شریف کے ہمراہ سعودی اور اماراتی اہم افراد طیارے میں سفر کر رہے ہیں. سعودیہ عرب، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے آواز لگانی ہے چھونا نہ چھونا نہ. تو یہ گارنٹر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ جاؤ اس کو خیر خیریت سے چھوڑ کر آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ رہو. اور تقریباً میرے حساب سے جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی 1 ہفتے کا قیام جو ہے ان لوگوں کا شاہی مہمان کے طور پر ہوگا. مطلب وہ شاہی مہمان بھی وہ نواز شریف کے ہی ہوں گے، جیسے رائے ٹائپ جگہ پہ کہیں ان کو ٹھہرایا جائے گا اور یہ مانیٹر کریں گے ان تمام وعدے وعید کو جو ان سے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو اس ٹائم میڈیا ہے وہ اس کے وہ کہتے ہیں نا 5 انگلیاں گھی میں سر کڑھائی میں، اور خود بھی وہ کڑھائی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس ٹائم جو اشتہارات کی بارش ہوئی ہے، ایک چینل کو 5-5 6-6 کروڑ روپے بانٹے گئے ہیں. اور آخری امید، فائنل امید جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو دکھائی جا رہی ہے. عوام جو ہے اس کو بائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا وہ پی ڈی ایم سرکار کو اگنور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے،
یہ تمام چیزیں کیا ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ابھی آج نہیں ہو سکتی معلوم آپ کو، یعنی کہ آج ہم اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے. اس جلسے یا اس جلسے کے اندر جو شور شرابہ ہوگا، جو ہنگامہ ہوگا، یہ ڈیکوڈ نہیں کر سکتا ان بات کو جو ہونے والا ہے، اور میں آپ کو ابھی بیان نہیں کر سکتا. تو سمجھ لیجئے کہ جو آنے والا ہفتہ ہے نا، یہ آپ کو ڈیکوڈ کر کے دے گا کہ اصل حالات کیا ہوں گے. آج جو ہے، آج ایک عید کا دن ہے، وہ گزر جائے گا، اس کے بعد جو صورتحال اصل ہوگی وہ آپ کے سامنے آئے گی، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں، کچھ تو آپ کے سامنے لوگ بھی آ جائیں گے اور گارنٹر جو ہیں اس کو بچائیں گے، لیکن بہرحال پاکستانی عوام جو ہے وہ جس موڈ میں ہے اور جو کہہ رہی ہے، وہ جو میں سن رہا ہوں، جو مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے، وہ تو کچھ اور ہی ہے. کھانا اس کا، پینا اس کا، تفریح اس کی، تمام اس کا، تو ووٹ اس کا، تو کیا کس کا. کیونکہ ووٹ جو پارٹی ہوتی ہے، سیاسی پارٹی، سب سے ضروری بات اس کے لیے ووٹ ہوتا ہے. ووٹ کہاں جائے گا؟ آپ کا ووٹ کس کے پاس جائے گا؟ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اگر آپ اس کے اوپر ہمت کرتے ہیں کمنٹ کرنے کا تو کمنٹ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.